السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم۔ آج کی حدیث ہے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے امت محمدیہ سے بنا دے۔ تو یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اور انہوں نے اسے پڑھا تو اس میں امت محمدیہ کا تذکرہ پایا۔ اب امت محمدیہ کا کیا کیا تذکرہ پایا؟ تورات کے اندر جو لکھا ہوا تھا، فرماتے ہیں امت محمدیہ کا تذکرہ پایا۔ عرض کیا اے اللہ اس کتاب میں نے ایک امت کا تذکرہ پایا ہے، نمبر 1 جو پیدا تو آخری زمانے میں ہوں گے اور جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، اے اللہ انہیں میری امت بنا دے۔ اللہ نے عرض فرمایا یہ امت محمدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پہلے آخر میں پیدا ہوں گے اور جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں بابا، یہ امت محمدیہ ہے۔ عرض کیا اے رب میری کتاب میں امت کا ذکر ہے، ایک امت کا ذکر ہے جن کی شفاعت سب سے پہلے ہوگی، انہیں میری امت بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، فرمایا یہ امت محمدیہ ہے۔ پھر عرض کیا اے اللہ میری کتاب میں ایک ایسی بھی امت کا ذکر ہے جو دعا کریں گے تو فوراً قبول ہوگی، انہیں میری امت بنا دے۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عرض کیا اے اللہ میری کتاب میں ایک ایسی امت کا بھی تذکرہ ہے، یہ چوتھی بات ہے، جو اپنی کتاب کو سینوں میں محفوظ کیے ہوں گے اور اسے بلا تکلف پڑھ لیا کریں گے، انہیں میری امت بنا دے۔ فرمایا یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کے کو اللہ نے قرآن پڑھنا آسان کیا، حفظ کرنا آسان کیا۔ پہلے والی امتوں کے اندر عام لوگ قرآن یاد، ان کا جو کتاب ہوتی تھی وہ کتاب یاد نہیں کر سکتے تھے، صرف انبیاء کو یاد رہتی تھی۔ اس امت کے اوپر یہ فضیلت ہے کہ انبیاء کے علاوہ عام انسان بھی، عام مسلمان بھی قرآن کو یاد کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ عرض کیا اے اللہ میری کتاب میں ایک وہ امت بھی ہے جو مال فے کھائیں گے، مال فے کھائیں گے، انہیں میری امت بنا دے۔ فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے۔ مال فے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کیا بولتے ہیں، جب کفار کی جب اہل اسلام پہ جب قابض ہو جاتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، تو 2 قسم کے مال ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کفار جب شکست ہار جاتے ہیں تو جو کچھ مال ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مال غنیمت بولتے ہیں، جو لڑنے کے بعد جو چیز حاصل ہوتا ہے۔ ایک ایسا ہوتا ہے کہ کفار جب آٹومیٹیکلی سرنڈر کر دیتے ہیں تو وہ جو بھی مال ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مال فے بولتے ہیں۔ تو مال فے اس امت کے لیے حلال ہے، مال غنیمت اس امت کے لیے حلال ہے، سابقہ امتوں کے اندر نہیں تھا۔ اس کے بعد میں پھر فرماتے ہیں، عرض کیا اے پروردگار میری کتاب میں ایک ایسی امت کی نشاندہی ہے جو صدقات کھائیں گے اور اس پر ثواب پائیں گے، انہیں میری امت بنا دے۔ جواب آیا موسیٰ یہ بھی امت محمدیہ کی شان ہے، سابقہ امتوں کو صدقات وغیرہ نہیں کھا سکتے تھے، ایک جگہ لے جا کے رکھ دینا، بس آسمان سے آگ آئے گی، اگر قبول ہے تو جلا دے گی، ایسا تھا۔ عرض کیا یہ میری کتاب میں ایک ایسی امت کا بھی پتہ دیتی ہے کہ وہ اگر اس کسی نیکی کا ارادہ کریں گے تو بھی انہیں اس کا ثواب ملے گا، ارادہ کرے تو بھی ثواب ملے گا، دیا جائے گا، اور اگر وہ نیکی کر لیں گے تو اس کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب پائیں گے۔ اے اللہ انہیں میری امت بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے ارادہ کرے تو 1 ثواب ہے اور ارادہ کر کے عمل کرے تو 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ اللہ نے فرمایا، ارشاد ہوا یہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے۔ پھر عرض کیا اے اللہ میری کتاب میں ایک ایسی امت کا ذکر آیا ہے جو گناہ کا ارادہ کر کے اسے عمل میں نہ لائیں گے تو وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ آپ گناہ کا ارادہ کریں مگر ابھی آپ گناہ نہیں کریں مگر اس کو لکھا نہیں جائے گا، اور اگر اس پر عمل کریں گے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ اے خدا انہیں میری امت بنا دے۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ دیکھیے اللہ کا کتنی مہربانی ہے، نیکی کا ارادہ کرتے ہی لکھی جا رہی ہے ایک، اور کر دیے تو 10 نیکی۔ گناہ کا ارادہ کرے لکھا نہیں جا رہا ہے، اور جب کریں گے تو ایک گناہ کرے تو ایک ہی اس کا جو ہے عذاب لکھا جائے گا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ حضور کے توسط سے اس امت کے اوپر فضیلت ہے۔ عرض کیا ہے خدا میری کتاب میں ایک ایسی امت کا بھی حال لکھا گیا ہے جنہیں پہلا اور پچھلا سارا علم دیا جائے گا اور دجال کو قتل کیے جائیں گے، انہیں میری امت بنا دے۔ فرمایا یہ امت محمدیہ کا امتیاز ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے اے پروردگار مجھے بھی امت محمدیہ کا فرد بنا دے۔ تو اللہ نے اس سوال پر انہیں کہا کہ انہیں 2 عظمتیں عطا فرما دیں گے جن کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ اے موسیٰ میں نے آپ کو سب لوگوں پر اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کے ساتھ فضیلت دے دی، جو تم کو دے لے لو اور شکر گزار بن جاؤ۔
موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میں راضی ہو گیا، تم کو ہم نبی بنا رہے ہیں اور تم سے ہم کلام ہو رہے ہیں، لہٰذا لے لو اور شکر گزار ہو جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امت محمدیہ کی کیا کیا فضیلت ہے، یہ سابقہ کتابوں کے اندر بھی تذکرہ ہے اس کا۔ ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم کو جو ہے جتنا ہو سکے اتنا دین کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش ادا کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔